ناظرین، ایک ڈوبتے ہوئے بحری جہاز کا جب آخری انجن کام کرنا چھوڑ رہا ہو اور کنٹرول روم کا آخری سگنل بھی منقطع ہونے والا ہو تو جہاز کا کپتان مسافروں کو دلاسا دینے اور ان کا خوف چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے ایوانوں اور اقتدار کی راہداریوں میں بھی اس وقت ایسی ہی ایک پراسرار خاموشی اور مصنوعی مسکراہٹوں کا راج ہے۔ بظاہر سب ٹھیک ہے، وزراء مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن پس پردہ حقیقت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ معروف صحافی سہیل وڑائش نے آج جنگ اخبار میں کالم میں لکھا ہے کہ جولائی کا مہینہ آتے ہی کھیل پلٹنے والا ہے اور نقارہ بس بجنے کو ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے یہ اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا میرے شعر کا راج ختم ہونے والا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرے شعر کو بظاہر کہیں سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ خارجہ محاذ پر پے در پے سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں، اپوزیشن اپنی ہی اندرونی لڑائیوں اور آپسی اختلافات کا شکار ہے اور پارلیمنٹ کے اندر قانونی اور آئینی ترامیم منظور کروانے میں میرے شعر کو دور دور تک کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ لیکن دوسری طرف زمینی حقائق کا یہ عالم ہے کہ معاشی معاملات کو لے کر میرے شعر کی انتظامی معاملات پر گرفت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ صنعتکار پریشان ہیں اور کسان سراپا احتجاج ہیں۔ کیا صرف اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے شعر کی حکومت زوال کا شکار ہو رہی ہے؟ ناظرین، میرے شعر کی یہ وہ حکومت ہے جو پچھلی حکومت کے خلاف مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے اور معیشت کو اڑان دینے کے بلند و بانگ دعوے کر کے اقتدار میں آئی تھی۔ میرا شعر یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ ہمارے پاس ملک کی سب سے تجربہ کار ٹیم موجود ہے۔ میرا شعر دعویٰ کرتا تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا لیا ہے۔ دوسری طرف زمینی حقائق کا عالم یہ ہے کہ جب میرے شعر کی یہ حکومت اپنا مسلسل 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے تو اسے معیشت کیا سنبھالنی تھی، اس سے تو بجٹ پیش کرنے کی تاریخ ہی فائنل نہیں ہو رہی تھی۔ جب معاشی نظم و ضبط کا یہ حال ہو تو معیشت کی مجموعی صورتحال کی اصل حقیقت کیا ہوگی؟ کیا اس تضاد پر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ میرے شعر کی حکومت زوال کا شکار ہو رہی ہے؟ ناظرین، زمینی حقائق تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے شعر کی حکومت میں عام آدمی مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں دھنس چکا ہے۔ ملک کے تاجر نئے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے اپنے پیسے بینکوں میں رکھ کر منافع حاصل کر رہے ہیں۔ میرے شعر کی حکومت کے وفاقی وزراء کی کارکردگی قریب سے دیکھنے پر یا پھر دوربین سے دیکھنے پر بھی نظر نہیں آ رہی۔ میرا شعر گزشتہ 4 برس سے کسی صحافی کے بنیادی سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس صورتحال میں عوامی مسائل سے فرار کا میرے شعر کی حکومت کا یہ انداز دیکھ کر کیا یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ میرے شعر کی حکومت زوال کا شکار ہو رہی ہے؟ ناظرین، جب حکمراں زمینی حقائق سے آنکھیں بند کر کے اپنی ہی مصنوعی کارناموں پر فخر کرنے لگیں تو اقتدار کے سورج کو غروب ہونے اور اسے تاریخ کے اندھیروں میں گم ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور موجودہ معاشی حالات اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اب وقت میرے شعر کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو کیا ان زمینی حقائق کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری شعر کی حکومت زوال کا شکار ہو رہی ہے؟ لیکن اب 1 منٹ کے لیے ذرا رکیے، آخری اور سب سے اہم سوال ابھی باقی ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرے شعر کی حکومت واقعی زوال کا شکار ہو رہی ہے تو میرے شعر کا متبادل کون ہوگا؟